بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب مراجع نے مثلاً آیت اللہ علامہ خامنئی صاحب نے فتویٰ دیا، امام خمینی نے انقلاب کے آنے کے بعد فتویٰ دیا جو زنجیر زنی کے حوالے سے فتویٰ تھا، کیونکہ ان کے پاس رپورٹس پہنچی کہ ہر ایوری 7 منٹس 9/11 کے پہلے کی بات کر رہا ہوں، ہر 7 منٹ میں ایک بندہ یو ایس کی بات کر رہا ہوں، کینیڈا اور یو ایس میں مسلمان ہو رہا تھا۔ ہر 7 منٹ میں اتنی تیزی سے اسلام یورپ میں پھیل رہا تھا، یہ آپ کا تصور ہے۔ ذاکر نائک کا جو ٹیچر تھا احمد دیدت، اس نے سینکڑوں لوگوں کو، کرسچنز کو مسلمان بنایا۔ اب ہو کیا رہا تھا؟ مسلمان ان کو وہابی بنا رہے تھے، پیسہ تھا سعودی عرب کے پاس، بڑے ان کے مولوی، یہ تبلیغی جماعت کا نیٹ ورک اتنا مضبوط ہے، آپ کا تصور ہے۔ ہم تو صرف جو خوبیاں ہیں وہ دشمن کی بھی بیان کرو، اور جو اپنی خامیاں ہیں انہیں بھی بیان کرو اور مضبوط کرو۔ مولا فرماتے بے وقوف دوست سے عقل مند دشمن بہتر ہوتا ہے، کم از کم وہ تمہیں کچھ سکھاتا تو ہے، لیکن بے وقوف تو جو کچھ سکھائے گا نہیں، اوپر سے تیرا کیا کرے گا؟ نقصان کر دے گا۔ ہم صرف شعر و شاعری کرتے رہے، یہ تھیلے لے کے گھومتے ہیں، چھوٹی شلواریں لے کے گھومتے ہیں، بڑے پیجامے پتہ نہیں کیا کیا، اسی پہ مجمع واوا کرتا رہا، اور وہ تھیلے گھوم گھوم کر انہوں نے سب کو وہابی بنا دیا۔ کبھی سوچا بھی تھا اپنے سندھ میں وہابیت بڑھے گی؟ مولائیوں کی دھرتی، اولیاء کی دھرتی، صوفیاء کی دھرتی، یہاں تو تصور ہی نہیں تھا۔ یہاں جلوس میں اگر 10 شیعہ ہوتے تھے تو 400 سنی ہوتے تھے، مطلب صرف نماز، جنازہ اور نکاح سنی مولوی پڑھاتا تھا، باقی بندہ سارا شیعہ تھا۔ ایسے تھے یہاں پہ لوگ۔ کیسے وہابیت بڑھی؟ کیونکہ ہم مذاق اڑاتے رہے اور وہ کام پہ کام کرتے رہے۔ دشمن کا بھی مذاق نہ اڑایا کرے، تھریٹ ہوتا ہے۔ اگر بندہ کام کر رہا ہے، در در جا رہا ہے، اچھی بات ہے، تم اس کا مذاق کیوں اڑا رہے ہو؟ وہ تبلیغ بھی کر رہا ہے، ساتھ میں تمہارے خلاف پروپیگنڈا بھی کر رہا ہے۔ کرتے کرتے انہوں نے پورے بلوچستان کو وہابی بنا دیا، اور تو مذاق اڑاتا رہا، اور وہابی بنانے کے بعد انہوں نے شیعوں کا قتل کرنا شروع کیا۔ 2,500 سے زیادہ ہزارہ کو وہاں قتل کیا، 500 سے زیادہ مومنین کی قبریں ڈی آئی خان میں بنی، وہاں ان کو شہید کیا۔ پشاور کے شہداء، کوہاٹ کے شہداء، ہاں گلے کاٹے، پارا چنار کے شہداء، اور ہمارے شاعر شاعری کرتے رہے، مذاق اڑاتے رہے۔ زمانے کو سمجھ نہ پائے کہ پہلے جب کوئی شعر پڑھتا تھا تو کوئی ایسا تبرعی باب شعر پڑھتا تھا، کسی کو پتا نہیں تھا، مجمع بھی تیرا، لوگ بھی تیرے، بندے بھی تیرے، تم نے پڑھ دیا، واہ واہ ہو گئی۔ لیکن اب کیمرہ کا زمانہ ہے، موبائل کا زمانہ آ گیا، تیری بات گاؤں میں نہیں رہتی۔ آج اگر میں یہاں مجلس پڑھ رہا ہوں، یہ مجلس پتہ نہیں پوری دنیا میں سنی جا رہی ہے، آج تیری بات ایک جگہ پہ نہیں رہتی، تو لہٰذا پہلے تو اپنے عمل کا اتنا ذمہ دار نہیں تھا، اب جب تو کام کرتا ہے تیری نگاہیں صرف پاکستان پہ نہ ہو، پوری دنیا پہ ہونی چاہیے۔ اب تیرا کردار دنیا میں دیکھا جا رہا ہے، اب تیری رفتار دنیا میں دیکھی جا رہی ہے۔ تو جب خط آئے امام خمینی کے پاس کہ قبلہ یہ بڑی محنت کر کے لوگوں کو مسلمان بناتے ہیں، اور کہا الحمدللہ جب یہ مسلمان بن جاتے ہیں، کہا ہمیں اتنی محنت نہیں کرنی پڑتی ان کو شیعہ بنانے میں، ہم ان کو ایک کتاب دیتے ہیں تیجانی سماوی کی۔ انہوں نے لکھا نا شیعہ ہی اصل میں سنی ہوتے ہیں۔ تیجانی صاحب کی کتابیں پڑھی ہیں، 10-15 کتابیں ہیں، ہر شیعہ پہ لازمی ہے، جس بھی سنی کو دو کہ وہ شیعہ بن جاتا ہے، کیونکہ وہ خود اہل سنت کے تھے، انہوں نے کتاب لکھی۔ اسی طرح سندھ میں کئی ایسے مولانا شاید مشتاق تھے، ان کی بہت اچھی کتابیں تھیں، وہ شاید چھپتی بھی نہیں ہیں، لیکن ایسی کتاب کہ ایک بار آپ پڑھ لو، کسی کو دو وہ فوراً مکتب اہل بیت میں آ جائے گا۔ کہا کہ یہ کروڑوں خرچ کر کے، ڈالرز خرچ کرتے ہیں، لوگوں کو مسیحیت سے کیا بناتے ہیں؟ مسلمان بناتے ہیں۔ اب ایک مسیحی کو انہوں نے مسلمان بنایا۔ اب جو بندہ اپنا دین چھوڑے، مطلب اس میں تعصب نہیں ہے، اگر تعصب ہو تو بندہ کبھی اپنا دین نہیں چھوڑتا۔ حق پتہ بھی چل جائے نا کہ مثلا شیعت کے ساتھ حق رکھے گا نہیں، کیونکہ وہ متعصب ہوتا ہے شیطان کی طرح۔ اب جس نے مسیحیت چھوڑی اور مسلمان بنا، اس میں تعصب تو ویسے ہی نہیں ہے۔ اب یہ خود اپنی کہانی لکھتا ہے کہ میں جیسے مسلمان بنا تو میرے مفتی نے کہا دیکھو تم مسلمان تو بن گئے ہو، لیکن خیال کرنا ہمارے مسلمانوں میں بڑے فرقے ہیں، ہم حق والے ہیں، سارے باطل فرقے ہیں۔ اچھا کون کون سے فرقے ہیں؟ کہ یہ فرقہ، یہ فرقہ، یہ فرقہ، لیکن دیکھو یہ سارے خطرناک ہیں، اتنے خطرناک نہیں ہیں، ایک فرقہ بڑا خطرناک ہے،
جو ہے تو کافر لیکن خود کو مسلمان بولتا ہے. کہ کون؟ کہ وہ شیعہ ہے. کہ اچھا کرنا کیا ہے؟ کہ یہ کہیں بھی ملے نا 4 فٹ فاصلے کے ساتھ بیٹھے ہیں، ان کے ساتھ قریب نہیں جانا. اور یہ ساتھ میں تھوڑے بہت جادوگر بھی ہوتے ہیں، جو بھی ان کے ساتھ ملتا ہے نا وہ ان کا ہو جاتا ہے. تو ہم تمہیں پہلے سے بتا رہے ہیں ان کے قریب نہیں جانا. کہ اس نے جتنا مجھے منع کیا نا اتنا میرے اندر تجسس پیدا ہوا کہ دیکھوں تو صحیح یہ شیعہ کیسے مخلوق ہے. یعنی یہ میں آپ کو ایک سچی بات بتا رہا ہوں. ہم ڈی آئی خان گئے تو وہ کہتے مولانا جب وزیرستان میں آپریشن شروع ہوا یہ طالبان کے خلاف تو یہ سارے بیچارے لوگ جو ہیں مائیگریٹ ہو گئے. کچھ ڈی آئی خان میں آئے، کچھ مختلف جگہوں پہ ان کو گھر دیے گئے، کیمپس لگائے گئے. تو کہتے ڈی آئی خان محرم کا جلوس نکلا. اب یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے زندگی میں شیعہ نہیں دیکھے. پہاڑی لوگ وزیرستان میں ٹی وی اتنا نہیں ہوتا. اب ان کو اتنا بتایا گیا کہ شیعہ ایسے شیعہ ویسے. کہتے جب ان کو پتا چلا نا جلوس نکلا تو انہوں نے کہا یہ کون ہے؟ سب نے کہا یہ شیعہ ہے. اب ان کے سامنے شیعہ کسی جن سے کم نہیں تھا. تو کہہ رہے وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے ہم شیعوں کو دیکھ رہے تھے. تو ان شیعوں میں سے ایک بندہ اس گلی میں کھڑا تھا جب یہ دیکھ رہے تھے. کہا اتنے غور سے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ کہا یہ تو ہم جیسے دکھتے ہیں. تو کیا مطلب ہم جیسے دکھتے ہیں؟ انسان جیسا ہی دکھتا ہے. کہا نہیں، ہمارے مفتی نے بولا ان کے بڑے بڑے کان ہوتے ہیں. انہوں نے صحابیوں کو برا کہا، اللہ نے عذاب دے کے کان بڑے کر دیے. اور یہ بھی بولا جب رات کو سوتے ہیں ان کو نیند نہیں آتی ایک کان اپنے اوپر ڈال کے سوتے ہیں. کہ ان کے تو کان بھی ہم جیسے ہیں. اب اس قدر لوگوں کو بے وقوف بنایا گیا کہ پتہ نہیں کان بڑے ہوتے ہیں، ان کی شکلیں مست ہوتی ہیں. اور آج تک ان کے جاہل بولے شیعوں میں حافظ نہیں ہوتا. انہوں نے پتہ نہیں خلفاء کو برا بلا بولا ہے، اللہ نے عذاب نازل کیا ہے. یہ تو قرآن ہی نہیں پڑھ سکتے. ایک بھی شیعہ حافظ دکھا اور ایسا منہ پہ تماچا مارا ایران نے ان کے کہ ایسا 4 سال کا حافظ بنایا کہ آج تک یہ کوشش کرنے کے باوجود بھی 4 سال والا پیدا نہیں کر سکتا. اتنا پروپیگنڈا یہ تیجانی سب کو مجھے اتنا منع کیا شیعوں سے نہ ملنا. کہتا ایک دن میں بس میں سفر کر رہا تھا، میرے ساتھ ایک بندہ بیٹھا، شکل سے ٹوپی سر پہ اور داڑھی باڑی تھی. میں کہی تو مسلمان ہے. میں نے کہا آپ مسلمان ہیں؟ اس نے کہا الحمدللہ. کہ میں بھی نیا مسلمان ہوں، تقریباً 1 سال ہو گیا میں بھی مسلمان. اس نے کہا بہت اچھا آپ مسلمان ہوئے. کب مسلمان ہوئے؟ کہ میں نے اپنا سارا قصہ بتایا. کہ اچھا آپ کون سے مسلمان ہیں؟ اس نے کہا شیعہ. یہ بندہ کہتا ہے میں تو خوش ہوا. میں نے کہا میں تو اس کی تلاش میں تھا، یہ ہیں کون؟ پتا تو چلے. تجسس تھا. تو میں نے کہا کہ آپ شیعہ ہیں؟ کہاں؟ کہ آپ قرآن کو مانتے ہیں؟ کہا الحمدللہ. مسلمان اور قرآن کو نہ مانے؟ آپ کے پاس آپ کا قرآن ہے؟ کہاں قرآن ہے. اتفاق سے ان کی جیب میں قرآن چھوٹا سا پڑا ہوا. کہیے لو کہ وہ قرآن ادھر دیکھیے ادھر دیکھیے ادھر دیکھیے. کہ کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ وہ 10 جز آپ کے جو ایکسٹرا ہیں وہ اس میں کیوں نہیں؟ کیا مطلب 10 جز ایکسٹرا؟ کہ نہیں ہم نے سنا تھا کہ آپ کے 40 پارے ہیں، اس میں تو 30 ہیں. کہ بندے خدا جو قرآن سارے مسلمانوں کے پاس کون ہے جو 40 کا؟ نہیں میرے مفتی نے بولا تھا شیعوں کے قرآن کے 40 پارے ہوتے ہیں. کہ نہیں مفتی صاحب تو جھوٹ نہیں بول سکتے. کہ جب اس کے بڑے نے بولا تھا تیرا مفتی کیوں نہیں بولے گا؟ کہ نہیں آپ کا قرآن نہیں ہے یہ سر. کہا کہ دیکھو قرآن کی چھپائی کہاں سے؟ کہ جب پہلا پیج کھولا تو قرآن قم سے چھپا ہوا تھا. کہ قم شیعوں کا ملک ہے، کہ قم کا قرآن ہے. کہ سعودی عرب کا بھی ہوتا تو میرے اوپر اعتراض کرتا. کہ میرا چیلنج ہے پوری دنیا میں 40 جز والا قرآن لا میں بھی ڈھونڈ رہا ہوں. جس مفتی نے بولا ہے نا شیعوں کا 40 جز کا قرآن وہ مجھے لا کر دکھا. پھر کہتا ہے ان کو مسجد لے گیا، تھوڑا بہت تیجانی کی کتاب دی، نہج البلاغہ دی. یہ اپنے مفتی کے پاس گیا کہ تم نے مجھ سے جھوٹ بولا تھا.
پھر مفتی نے آئے بائیں کیا کہ میں نے اس لیے بولا تھا تم ان سے نہ ملو، کہا جب تم ایک جھوٹ بول سکتے ہو تم تو 10 جھوٹ بھی بول سکتے ہو۔ کہا میں اس لیے مسلمان نہیں بنا کہ میں خود کو جہنمی بناؤں، جب میں نے اپنا مکتب چھوڑا تو میں حق کی تلاش میں تھا، اور جب حق علی کے ساتھ ہے میں علی کو کیسے چھوڑوں۔